بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکی نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن جہاں وہ رہتی تھی اس جگہ ہندوؤں کی برمار تھی۔ لڑکی کے گھر والے بہت شریف تھے، مذہبی گھرانہ تھا، خاص طور پر اس کا باپ تو اللہ کے بہت ہی قریب تھا، یعنی وہ امام مسجد تھا۔ لیکن اس کی بیٹی اسلام کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ دین اسلام میں عورت پر بہت زیادہ جبر ہے، آزادی ہے ہی نہیں۔ خاص طور پر ایک ایسے دینی گھرانے میں جب پیدا ہوئی تو وہاں پر تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ اس لڑکی کے دل میں بہت ہی زیادہ برائی تھی، لیکن اس بستی میں رہتے ہوئے اسے لڑکوں سے دوستی کا موقع مل گیا۔ وہ اس طرح کہ اس کے گھر میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رجحان تھا اور اس کا باپ چاہتا تھا جس طرح انہوں نے مذہبی علوم حاصل کیے ہیں، دینی علوم حاصل کیے ہیں، اس طرح ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ پائے پر علم حاصل کریں اور دین اسلام کو فروغ دیں۔ لیکن اس تعلیم کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ گھر سے نکلتی ضرور تھی، مدرسے جاتی تھی، لیکن راستے میں اس کی دوستی ایک ہندو لڑکے سے ہو گئی جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ لڑکی بھی یہی چاہتی تھی کہ اپنے مذہب سے دوری اختیار کرے۔ اس نے فوراً اس لڑکے سے دوستی کر لی اور اب وہ مدرسے جانے کے بہانے اس غیر مسلم لڑکے سے ملتی اور دونوں آپس میں قریب سے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک دفعہ اس لڑکے نے کہا کہ تم مسلمان ہو، لیکن کس طرح مجھ سے ملتی ہو؟ میں تو غیر مسلم ہوں اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بالکل الٹ ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، میں اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی۔ میں اپنے باپ کو دیکھتی ہوں ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں لڑکیوں کو باحیا ہونا چاہیے، لیکن میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اور ہوش سنبھالا ہے میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں کر سکا۔ یہ سن کر لڑکا کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی کہنے لگی، میں چاہتی ہوں اپنے مذہب کو چھوڑ دوں۔ لڑکا بولا، لیکن تمہارے گھر والے ناراض نہ ہو جائیں۔ لڑکی بولی، ان کو کون بتائے گا کہ میں اپنے مذہب سے نکل چکی ہوں؟ لڑکے کو موقع مل گیا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے کی ہونے کے باوجود، یعنی ایک نیک اللہ والے کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب سے بالکل ہی نکل جاؤ اور کبھی بھی نماز نہ پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ خدا کی عبادت بھی نہ کرنا، کیونکہ ایک خدا نہیں ہے، اس پوری دنیا کو بہت سارے خدا مل کر چلا رہے ہیں۔ لڑکی کہنے لگی، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اس لڑکے نے کہا کہ سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں۔ اس نے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا جس کو وہ بہت مانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان سے جو بھی مانگتا ہوں یہ مجھے دیتے ہیں، میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، جب سے تمہارے عشق میں گرفتار ہوا ہوں، میں نے انہی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، اور دیکھو آج تم میرے پاس آ گئی ہو، بلکہ تم میرے مذہب میں داخل ہونا چاہتی ہو۔ اب وہ لڑکی اپنے باپ کے سامنے اور اپنے گھر والوں کے سامنے تو بظاہر مسلمان بنی رہتی تھی، لیکن مدرسے جانے کے بہانے وہ اس لڑکے کے گھر چلی جاتی اور وہ لڑکا وہاں بیٹھ کر اپنے مذہب کے مطابق اسے بتاتا۔ یہاں پر وہ گھر والوں کو جھانسا دے رہی تھی کہ میں مدرسے جاتی ہوں اور وہاں پر بہت دیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ روز وہاں سے جاتے ہوئے راستہ بدل لیتی تھی اور اس لڑکے کے ساتھ جا کر زناکاری کرتی۔ غرض یہ کہ وہ گناہوں کی دلدل میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ اسے یہ خبر بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہی تھی بلکہ دنیا اور آخرت کی بربادی کی طرف جا رہی تھی۔ وہ جہنم کے گڑھے میں خود کو گرانے کے لیے تیار تھی، بلکہ گر چکی تھی۔ وہ لڑکا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا اور لڑکی ہر رات اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کرتی اور گناہ کبیرہ کر کے اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک بار اس کے باپ کو شک ہوا تو اس نے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ الگ معاملہ پیش آ رہا ہے، مجھے بتاؤ ذرا مدرسے جا کر کیا کیا سیکھتی ہو، کیونکہ اب تم پابندی کے ساتھ مدرسے جاتی بھی ہو اور دیر تک واپس آتی ہو، بہتر یہی ہے تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو۔ لڑکی نے کہا کہ سچ سننے کی تاب لا سکتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے، ہاں بالکل۔ پھر لڑکی نے قرآن کھولے بغیر قرآن پاک کی ایک طویل سورت مبارکہ پڑھ کر سنا دی اور کہا، بتائیں، اب اتنی لمبی سورت میں آپ کو سنا رہی ہوں، پابندی سے جاتی ہوں اور دیر سے آتی ہوں، بس یہی وجہ ہے کہ میں قرآن کو حفظ کر رہی ہوں۔ باپ بہت خوش ہوا کہ میری بیٹی کوئی غلط کام نہیں کر رہی، بلکہ یہ سچ میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے۔
یہاں پر سب بہت حیران ہوں گے کہ وہ لڑکی تو اس لڑکے کے ساتھ رہتی تھی، پھر کیسے اس نے قرآن کی اتنی طویل سورت مبارکہ یاد کر لی۔ وہ اس طرح کہ وہ لڑکا بہت چلاک تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرے پاس آتی ہو، میرے ساتھ رہتی ہو، بت کی عبادت بھی کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا قرآن بھی پڑھنا ہے، چاہے تم اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، نعوذ باللہ، لیکن تمہیں قرآن کو مکمل یاد کرنا ہے، کیونکہ اگر تمہارے باپ کو تم پر شک ہو اور اگر کبھی فرمائش کریں کہ قرآن پڑھنے جا رہی ہو تو بتاؤ کون کون سی صورتیں یاد کی ہیں، تو قرآن کی سب سے طویل صورت سنا دینا، وہ چپ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک اس کے حلق سے اوپر تک تھا، دل میں نہیں اترا تھا، اسی وجہ سے یاد تو کر لیا تھا پر دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنے باپ کو تو دھوکہ دے دیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ میرا رب تو تنہائی میں گزرے ہوئے لمحات اور بیٹھ کر جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور وہ باپ کو بیوقوف بنا کر سمجھ رہی تھی کہ میں تو بہت چلاک ہوں، اب مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے۔ ایک رات وہ گناہوں کے دلدل میں گری ہوئی تھی اور گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی، اور اس لڑکے کے ساتھ پوجا کرنے کے بعد گناہ کبیرہ کر رہی تھی۔ اسی وقت موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ موت نہیں دیکھتی کہ سامنے والا جوان ہے یا بوڑھا، بس اپنے وقت پر آ جاتی ہے، اس لیے انسان اچھی حالت میں اس دنیا سے جائے، کیونکہ اس کے بعد تو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ برہنہ حالت میں بند کمرے میں اس دوست کے ساتھ وہ موت کے گھاٹ اتر چکی تھی۔ وہ ہندو لڑکا اس لڑکی کی اچانک موت پر بہت پریشان ہوا، اس کو باہر بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس نے کسی سے اس لڑکی کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے گھر کے صحن میں لڑکی کی برہنہ لاش کو پھینک دیا، یعنی کپڑے سے لپیٹا بھی نہیں۔ اسی حالت میں اس نے صحن میں لاش کو پھینک دیا اور زمین کو بند کر دیا۔ لڑکے کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ کہیں مجھ پر الزام نہ لگ جائے۔ ادھر لڑکی کے والدین بھی پریشان تھے کہ بیٹی آ تو جاتی ہے، بے شک رات کو دیر سے آتی ہے، لیکن اب تک کیوں نہیں آئی؟ باپ نے لڑکی کی ماں کو اطمینان دلایا کہ استاد اکیلے میں قرآن کی صورتیں یاد کراتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیٹی اب تک نہیں آئی، لیکن ماں کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے، آپ جائیں اور مدرسے میں جا کر معلومات حاصل کریں کہ میری بیٹی اب تک کیوں نہیں آئی۔ بہرحال آدھی رات کے وقت لڑکی کا باپ مدرسے پہنچا اور جا کر معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ساری لڑکیاں تو جا چکی ہیں۔ باپ نے کہا کہ میری بیٹی کو کون پڑھاتا ہے، کون سی عالمہ ہے؟ جب اس عالمہ کو بلایا گیا تو لڑکی کے باپ نے پوچھا میری بیٹی آپ کے پاس دیر تک قرآن پڑھتی ہے، لیکن آج وہ گھر نہیں پہنچی۔ یہ سن کر عالمہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ کون سی بیٹی، کس کی بیٹی؟ آپ کی بیٹی کو آج تک میں نے یہاں نہیں دیکھا، لیکن وہ آتی تو تھی، حلیہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ وہ کہنے لگی اس حلیہ کی لڑکی آتی تو تھی، لیکن تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ میرے پاس نہیں آ رہی۔ رات میں وہ کہاں جاتی ہے مجھے کیا معلوم، لیکن یہاں پر آپ کی بیٹی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ عالمہ اندر چلی گئی۔ لڑکی کا باپ اب پریشانی کی حالت میں سر پیٹ رہا تھا کہ آخر میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن قرآن کیسے اسے یاد تھا؟ ضرور وہ کہیں اور پڑھنے جاتی ہوگی۔ اس نے اپنے علاقے کے سارے مدرسوں کو دیکھ لیا، لیکن وہاں پر اس کی بیٹی کا کچھ پتہ نہ چلا، بلکہ کہا گیا کہ ہمارے مدرسے کی بچیاں تو مغرب تک چلی جاتی ہیں، آپ کی بیٹی کی طرح کسی لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا گیا۔ باپ نے سپاہیوں کو اطلاع دی، سپاہی پورے محلے میں اس لڑکی کو تلاش کرتے رہے۔ آخر کار ہندوؤں کی بستی کے پاس بھی پہنچے اور تمام ہندوؤں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اس طرح کی کوئی بھی لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی۔ وہ لڑکا اسی بستی میں رہتا تھا، اس کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر وہ لڑکا بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ سپاہیوں کو شک ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے آپ کی بیٹی یہیں پر ہے۔ لڑکی کا باپ کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ غیر مسلم لڑکا ہے، میں مسلمان ہوں اور میری بیٹی بھی مسلمان ہے، ایک ہندو کے گھر میں وہ کیا کرے گی؟ سپاہی بولے دیکھیں کچھ خبر نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی اندر ہو۔ خیر اس لڑکے کو ایک طرف ہٹا کر جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے سے پوچھ گچھ ہوئی اور کہا کہ بتاؤ وہ لڑکی کہاں ہے جسے تم نے مار کر پھینکا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے نہیں مارا، وہ تو خود مر گئی۔ اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ کہہ دیا، لیکن سپاہیوں نے کہا اگر وہ لڑکی اس گھر میں ہے تو کہاں ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ گھر کے صحن میں میں نے اسے ڈال دیا ہے۔
باپ کو یہ سن کر صدمہ پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی یہاں پر موجود تھی، ایک غیر مسلم کے ساتھ، جہاں پر جگہ جگہ بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اور جب یہ بات سنی کہ بیٹی اس لڑکے کے گھر میں مری ہے تو یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سپاہیوں نے اس لڑکی کی تلاش میں صحن کھودنا شروع کیا۔ گڑھا زیادہ گہرا نہیں تھا۔ سامنے جو منظر سب نے دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لڑکی کے جسم پر نہ کفن تھا اور نہ ہی کوئی کپڑا تھا، جبکہ اس لڑکی کے پوشیدہ چھپے ہوئے اعضاء مکمل طور پر گل سڑ چکے تھے۔ اور یہی نہیں، اس کے جسم کو ایک بہت بڑے سانپ نے لپیٹا ہوا تھا۔ لڑکی کی زبان باہر لٹکی ہوئی تھی اور وہ سانپ بار بار ڈس رہا تھا۔ جب ایک بچھو چلتا ہوا آیا اور اس کے جسم کو کاٹنے لگا تو وہ منظر سب دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا۔ شریف اور باحیا مرد اور عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تو ایک ایسے دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ بھی ایک امام مسجد تھا۔ اب باپ اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر رونے لگا۔ مجبوراً اسی جگہ اس کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ وہ سانپ اسے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا۔ کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا رہے تھے۔ اسی جگہ اسے دفنایا گیا۔ آج بھی اس ہندو لڑکے کے گھر میں اس کی قبر موجود ہے، لیکن لڑکی کی چیخوں کی آواز آتی ہے اور چیخ چیخ کر وہ کہہ رہی ہوتی ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو اس گناہ سے جو میں نے کیا ہے۔ اس گناہ کی سزا مجھے روز ملتی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، میں نے اسلام کو بدنام کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس لڑکے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے۔ اس نے لڑکی کو نہیں مارا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو بہکایا تو تھا۔ وہ عذاب جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زنا جیسے برے کام سے بچائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube